میں شیرشاہ سید حاضر ہوں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ ریڈیو FM 105 پر شبیر نواز صفوی کے پیغام کو لیے ہوئے، اور ساتھ میں میرے ساتھ ہیں بینش سلطان، امام معیز، آمنہ شہادت اور سمن صدیقی۔ آئیے شبیر نواز صفوی کا پیغام سنتے ہیں۔ شیرشاہ، آپ کا اور سمن صدیقی اور آصف صدیقی کا پروگرام علم و آگاہی کا سفر بہت پسند آیا، بہت اعلیٰ تھا۔ خاص طور پر اس میں خاص طور پہ آپ نے آپ کو مرزا غالب کی جو خط بھیجا گیا تھا اس کا آپ نے بہت اچھا پڑھوایا، اور خاص طور پہ پڑھنے والے کا تو کمال تھا، بہت اعلیٰ اور بہت ہی اچھا لگا۔ پورا پروگرام میں نے دیکھا ابھی بیٹھ کر تفصیل سے، اس وقت یہاں پہ رات کے 12 بجنے میں کوئی 4-5 منٹ ہیں، تو بڑا مزہ آیا۔ اور خاص طور پہ جو ہے وہ سمن کا اور آصف کا وہ جو امریکہ کا جو سفر تھا، مختلف جگہوں کا وہ جو سنایا اس نے، وہ بہت اعلیٰ تھا۔ اس کے بعد آپ نے جو قصہ بتایا، اور خاص طور پہ جو افغانستان کے بارے میں 1919 کی باتیں بتائی آپ نے، جو امان اللہ اور کوئین سریا کے بارے میں، بہت اعلیٰ، بڑا اچھا لگا یار، اتنی معلومات ہمیں نہیں تھیں۔ اس سے پہلے میں نے آپ کا ایک بہت ہی اچھا اعلیٰ پروگرام جو پچھلا والا دیکھا تھا، وہ ملالہ کا دیکھا تھا میں نے، ملالہ یوسفزئی کا، بہت ہی اچھا لگا وہ پروگرام۔ مجھے اتنا تفصیل سے ڈیٹیل میں ملالہ کے آپریشن کے اسٹیپس اور خاص طور پہ وہ کس حالات سے گزری، سب کچھ میں نے دیکھا نہیں تھا، اور نہ ہی میں نے اس کو سنا تھا۔ میں نے اخبار میں یا خبروں میں تھوڑا بہت مجھے نظر آیا تھا، اور اس کے علاوہ مجھے وہ خبریں میں خاص خبروں میں پتہ نہیں چلتا تھا۔ لیکن ہم ملالہ کو بہت زیادہ وہ کرتے تھے کہ بھائی تعلیم کے میدان میں ملالہ کے بڑے خدمات ہیں۔ نوبل پرائز جب اسے ملا تو میرے آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے کہ یار اتنی چھوٹی سی عمر میں اس بچی کو جو ہے وہ اتنے دکھ کی وجہ سے نوبل پرائز دیا جا رہا ہے کہ اتنے دکھ سے وہ گزری ہے۔ خیر، جب یہ واقعہ جو آپ نے سنایا اور جو ہم نے پورا حقیقت دیکھا اس کی لکھی ہوئی کتاب کا، تو مجھے پہلی مرتبہ آگاہی ہوئی، اور مجھے بڑا افسوس ہوا ان لوگوں سے، خاص طور پہ جو ہمارے بہت سارے اپنے ہم وطن لوگ ہیں جو اس کے بارے میں غلط سوچتے ہیں کہ تعلیم کے بارے میں اگر ایک بچی نے اتنی بڑی قربانی دی ہے تو اس کے خلاف ایک عجیب باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ جو آدمی کو مطلب بالکل ایسا لگتا ہے کہ یہ نیگیٹو تھنکنگ کے لوگ ہیں۔ تو خیر، دنیا میں ہر طرح کے لوگوں کو حق ہے جینے کا، تو لہٰذا بہت خوشی ہوئی، بہت اچھا پروگرام تھا، جیو اور جینے کا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر شبیر نواز صفوی صاحب لندن سے یہ پیغام بھیجنے کا اور پروگرام کو سننے کا۔ سامعین، ہم جاتے ہیں کووڈ-19 کی طرف۔ کووڈ کی بیماری پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں ڈاکٹر بینش سلطان سے بات کی ہے سمن صدیقی نے۔ بینش کراچی کی ایک مشہور و معروف مائکروبایولوجسٹ ہیں۔ السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر بینش عارف سلطان، جنہوں نے ڈاؤ میڈیکل کالج سے اپنا MBBS کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے آغا خان یونیورسٹی سے اپنی مائکرو بایولوجی میں FCPS کیا ہے۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کورونا وائرس کے بارے میں اور آج کل اس کی کیا صورتحال ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر بینش۔ وعلیکم السلام سمن، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر بینش، یہ کووڈ جب سے ہمارے پاس آیا ہے جانے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے، تو آپ ہمیں بتائیں کہ آج کل پاکستان میں کووڈ کی کیا صورتحال ہے؟ جی، کووڈ جو ہے جانے کا نام نہیں لے رہا۔ کووڈ جو ہے ایک وبا کے طور پر آیا۔ ویسے تو کرونا وائرسز نارملی ہوتے ہیں، چھوٹی موٹی وبا کرتے ہیں سالہ سال، بٹ اوبویسلی یہ کووڈ-19 2019 سے آیا اور جانے کا نام نہیں لے رہا۔ اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز ہیں سیزنل، مگر اوبویسلی جب یہ چلا جائے گا تب ہم سب خوشی منائیں گے، بہت خوشی منائیں گے۔ تو آج کل کیا صورتحال ہے پاکستان میں؟ دیکھیں، آج کل صورتحال اچھی بھی ہے اور فکر مند بھی ہے کہ ہمارے یہاں لوگ ویکسینیشن زیادہ کروانے کے لیے رضامند ہوئے ہیں، جب ان کے اوپر انسینٹیوز روکے گئے، جیسے گورنمنٹ امپلائیز کو روکا گیا کہ ان کی جو اینٹی ویکسرز تھے ان کو کہا گیا کہ ان کی سیلری نہیں آئے گی، یا موبائل کمپنیز کو پتہ لگا کہ سمز بلاک کر دی جائیں گی۔ تو اس سے بہت سارے لوگوں میں ایک انسینٹیو کی وجہ سے اور ایک پرکس روکنے کی وجہ سے اویئرنیس آئی کہ ویکسینیشن کرا لیتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے پروٹیکشن بھی ہے، اور دوسری یہ کہ ہمارے یہاں جو ڈیزیز سیویئر ڈیزیز ہے
ایسے پیشنٹس کا آنا کم ہو گیا ہے ویکسینیشن کے بڑھنے کی وجہ سے. اچھا، تو یہ بہت اچھی بات ہوئی ہے کہ جب سے ویکسین آئی ہے جتنی سیویئر بیماری یعنی جتنی زیادہ بری بیماری ہوتی تھی اتنی اب تھوڑی کم ہو گئی ہے. جی بالکل، یہ پلس پوائنٹ ہے ویکسینیشن کا. ٹھیک ہے. اور ہم نے سنا ہے کہ ایک ڈیلٹا ویریئنٹ بھی ہے، تو اس کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے کیا، اور یہ کیا چیز ہے، اور ہمیں اسے ڈرنا چاہیے یا نہیں ڈرنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ وائرسز جو ہوتے ہیں ڈفرینٹ ویریئنٹس کے طور پر نکل جاتے ہیں. جب ہمارے پاس یہ انیشل ویو آئی تھی کووڈ کی تو وہ الفا ویریئنٹ تھا. وہ بھی ظاہر ہے اس کے اپنے انفیکشس ریٹ تھا، اس کی اپنی ویرولنس فیکٹرز تھے کہ وہ کتنا ماربیڈیٹی کراتا ہے یا مورٹیلٹی کراتا ہے. اور اسی طرح اس کے بعد بیٹا ویریئنٹ آیا، ایپسائلن آیا، ویریس یہ لیٹن الفابیٹس کے نام پہ ان کو نیم کیا گیا ہے. اور یہ ڈیلٹا ویریئنٹ جو ہے، جو کہ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا میں پہلے نکلا تھا، اس کے بعد پورے ورلڈ میں ہی پھیل گیا. اور جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جہاں پہ ویکسینیشن ریٹ زیادہ تھی یا کم تھی، وہاں پر بھی یہ پھیلا ہے، بیکاز دس از ویری انفیکشس ان نیچر. سیویئر اتنا نہیں ہے مگر انفیکشس بہت زیادہ ہے. تو وہ یعنی ایک سے بندے سے بہت سارے لوگوں کو لگ سکتا ہے، آپ کا یہ مطلب ہے؟ بالکل، انفیکشس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اراؤنڈ بہت سارے لوگوں کو پھیلا دیتا ہے. جیسے ویرسلا جو میزلس کی بیماری ہے، اتنا اس سے بھی زیادہ پھیلنے والا اور بہت زیادہ ایک سے دوسرے کو لگنے والا ہے یہ والا ڈیلٹا ویریئنٹ. اور ڈیلٹا ویریئنٹ ہمیں آتا ہوا نظر آ رہا ہے یا جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ابھی تو ہمیں لگتا ہے کہ کنٹرول ہوا ہے کافی چیزوں سے. جیسے ہمارے انفیکشن کنٹرول ایس او پیز جو فالو ہوئے، تھوڑے منی لاک ڈاؤن، اسمارٹ لاک ڈاؤن جو گورنمنٹ نے کیے، بہت اچھی ایفرٹ تھی ٹو کرٹیل دیز انفیکشس ویریئنٹس. کیونکہ جتنا ٹریفک کم ہوگا اور جتنا رش کم ہوگا اور لوکل اسپیسنگ ہوگی، اس سے یہ آبویسلی ریٹس کم ہوتے ہیں اس سے. ٹھیک ہے ڈاکٹر بینش. اور ہم نے ویکسین کے بارے میں تھوڑی سی بات کی، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ ابھی بھی ویکسین نہیں لگوا رہے ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ دیکھیں، آپ لوگ اگر اپنے گھر کے بوڑھوں کے لیے اور جو زیادہ امیونو کمپرومائز لوگ ہوتے ہیں ان کی صحت اور خیریت جاتے ہیں، تب تو آپ کو اور زیادہ آپ پہ ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ ویکسینیشن کرائیں. کیونکہ ینگ لوگ تو پھر بھی اس وائرل انفیکشن سے آرام سے نکل جاتے ہیں، مگر ہم ایٹ رسک کر دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہمارے گھر میں ایلڈرلی ہوتے ہیں یا جو امیونو ڈیفیشینٹ ہوتے ہیں. تو آپ کے لیے ذمہ داری ہے کہ ان کی خاطر اپنے آپ کو ویکسینیٹڈ رکھیں تاکہ آپ ان کو نہ کروائیں، ان کو انفیکشن نہ دیں. اور آپ نے کہا کہ وہ لوگ جو امیونو کمپرومائز یا امیونو ڈیفیشینٹ ہوتے ہیں ان لوگوں میں زیادہ بیمار پڑنے کے چانسز ہوتے ہیں. تو ایسے کون سے لوگ ہوتے ہیں جو امیونو کمپرومائزڈ ہوتے ہیں؟ جیسے ہمارے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو کینسر کی جیسی بیماری ہوئی ہوتی ہے، یا کسی اور قسم کی ٹرمینل سٹیجز پہ ہوتے ہیں، یا ہمارے بہت ہی چھوٹے نوزائیدہ بچے ہوتے ہیں وہ، یا جو ایکسٹریم جیسے ہمارے بہت ہی بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی ان کی امیون ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے کیونکہ دے آر لائکلی ٹو ہیو مور انفیکشنز and they don't have that much strength left in their body to combat this viral. بالکل ٹھیک ہے. اور ایون میں نے یہ بھی سنا ہے ڈاکٹر بینش کہ جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہوتا ہے وہ بھی امیونو کمپرومائز ہوتے ہیں. جی وہ ہو سکتا ہے. اگر انکنٹرول ڈائبٹیز ہے اور ان کا شوگر کنٹرول صحیح نہیں رہتا ہے تو ان کو بھی انفیکشنز کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو یہ پیغام نہ صرف بوڑھوں کے لیے ہے بٹ وہ بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں ہمارے ارد گرد جن کو یہ اگر بیماری لگے تو بہت زیادہ سیویئر بیماری کا باعث بن سکتا ہے. تو بہت شکریہ ڈاکٹر بینش، آپ نے وقت نکالا اپنے بزی اسکیڈول میں سے اور ہمیں ان چیزوں سے آگاہ کیا، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ پھر ہمارے شو پہ پھر آئیں گی. بہت شکریہ. تھینک یو سمن آپ کو بلانے کا، اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. بہت شکریہ. شکریہ بینش. اب ہم جاتے ہیں وقفے کی طرف، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ. ہم دوبارہ حاضر ہیں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ وقفے کے بعد. سامعین، پچھلے پروگرام میں میں نے ایک ملکہ سوریا کا ذکر کیا تھا جو کہ افغانستان کی ملکہ تھیں، اور ایک طرح سے افغانستان کی وزیر تعلیم بھی تھیں جنہوں نے افغانستان میں تعلیم اور خصوصی طور پر لڑکیوں کی تعلیم کے لیے شدید جدوجہد کی تھی. اور آج ہی میں نے ایک ملکہ ہی کا انتخاب کیا ہے جن کا نام تھا ملکہ عفت بنت محمد سنیان. ملکہ عفت کا تعلق ترکی سے تھا. ان کے والد ترک افواج میں ڈاکٹر تھے، مگر جنگ بلقان میں جنگ کا نشانہ بن گئے تھے. اس کے بعد وہ یتیم ہو گئی اور ان کی والدہ نے دوسری شادی کر لی. ان کی شادی کے بعد عفت اپنی خالہ کے ساتھ قسطنطنیہ یعنی آج کے استنبول میں
اپنی خالہ جوہریہ کے ساتھ رہنے آ گئی تھیں۔ انہوں نے بڑی غربت میں زندگی گزاری، مفلسی میں تعلیم حاصل کی اور بڑی محنت سے استانی کا درجہ حاصل کیا۔ کہا جاتا ہے کہ شاہ فیصل کی عفت سے ملاقات مکہ یا استنبول میں ہوئی اور 1932 میں ان کی شادی ہوئی تھی۔ شاہ فیصل کی پہلی شادی 17 برس کی عمر میں ہوئی اور کل ملا کے ان کی 7 بیویاں تھیں۔ ملکہ عفت لوگوں میں گھل مل جاتی تھیں۔ 1967 میں انہوں نے عورتوں کے لیے ایک تنظیم بنائی جو غریب عورتوں کو دستکاری سکھاتی تھی تاکہ وہ خود مختار ہو سکیں۔ اس تنظیم کے تحت دواخانے کھولے گئے، ہسپتال بنائے گئے۔ انہوں نے جدہ اور ریاض میں عورتوں کی کئی انجمنیں بنائیں تاکہ عورتوں کو منظم کیا جا سکے۔ 1942 میں انہوں نے ایک اسکول کھولا جہاں لڑکوں اور لڑکیوں کی تعلیم کا بندوبست کیا گیا، جہاں شاہی خاندان کے بچوں کی تعلیم کا بھی انتظام تھا، اور یمن اور مصر سے ملکہ عفت نے خصوصی طور پر قابل اساتذہ بلائے۔ 1955 میں ملکہ عفت نے جدہ میں لڑکیوں کے لیے نجی اسکول کھولا۔ ان کی ایک بیٹی نے اسی اسکول میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ 1956 میں انہوں نے ذاتی رقم سے لڑکیوں کے لیے یتیم خانہ قائم کیا۔ 1960 میں انہوں نے ریاض میں لڑکیوں کے لیے کالج کھولا۔ 1967 میں انہوں نے ملک کا پہلا کمیونٹی کالج کھولا، اور اگست 1999 میں انہوں نے سعودی عرب کا پہلا لڑکیوں کے لیے یونیورسٹی بنایا جہاں عورتوں نے تعلیم حاصل کرنی شروع کی۔ وہ اکثر کہا کرتی تھیں، پڑھی لکھی ماں سے بہتر کوئی اسکول نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات مجھے اپنی والدہ اور بہت سی ایسی ماؤں کی یاد دلا دیتی ہے جو خود اسکول تھیں کیونکہ وہ تعلیم یافتہ تھیں اور اپنے بچوں کو تعلیم دیتی تھیں۔ ملکہ عفت گلاب کے پھول اگاتی تھیں اور ان کا محل ہر وقت ملنے والوں کے لیے کھلا رہتا تھا۔ سامعین، ایک مثال یہ دیتا ہوں کہ شاہ فیصل کے بڑے بھائی شاہ سعود، ان کی 41 بیویاں تھیں اور 107 بچے تھے، لیکن آپ کو سن کر یہ حیرت ہوگی کہ ان 107 بچوں میں سے صرف 6 بچے ایسے تھے جنہوں نے اسکول تک تعلیم حاصل کی تھی۔ یہ ملکہ عفت کا کمال تھا، جو تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اچھی ماں ہونے کے ساتھ اپنے بچوں کو زبردست تعلیم دی۔ ان کے 9 بچے تھے، 4 بیٹیاں، 5 بیٹے، اور سب کے سب بہترین تعلیم یافتہ تھے۔ مثال کے طور پر شہزادی سارہ جو بڑی بیٹی تھیں، جنہوں نے ویلسلے اسکول میں پڑھا جو کہ میساچوسٹس کا بہترین اسکول ہے۔ شہزادی سارہ اور ان کی بہن شہزادی لطیفہ نے عورتوں کے لیے بہت سے ادارے قائم کیے اور ریاض میں موجود یہ ادارے ابھی بھی کام کر رہے ہیں۔ ان کے بیٹے تھے محمد بن فیصل، جنہوں نے مینرو کالج سے کیلیفورنیا سے MBA پاس کیا اور سعودی عرب آ کر کے کام کرتے رہے۔ شہزادی لطیفہ کا میں ذکر کر چکا ہوں، انہوں نے پرنسٹن سے پڑھا اور انہوں نے بہت سارے کام تعلیم کے لیے کیے۔ چوتھے بیٹے تھے ان کے شہزادہ سعود بن فیصل، جنہوں نے پرنسٹن سے گریجویٹ کیا۔ وہ انگلش، ترکش، اسپینش، ہیبرو، فرینچ، اٹالین، جرمن زبان کے ماہر تھے اور ان کی بیٹی ابھی بھی انگلش کی پروفیسر ہیں۔ ان کے 5ویں بچے تھے شہزادہ عبد الرحمان فیصل، جنہوں نے انگلینڈ کے سینڈرس یونیورسٹی سے ملٹری کی تعلیم حاصل کی اور آ کر کے سعودی عرب میں کام کرتے رہے۔ ان کے 6 بیٹے تھے شہزادہ بندر بن فیصل، انہوں نے یونیورسٹی آف واشنگٹن سے تعلیم حاصل کی۔ ان کے 7 بیٹے تھے شہزادہ ترکی بن فیصل، یہ بہت ہی زبردست آدمی تھے۔ یہ چیئرمین ہیں کنگ فیصل فاؤنڈیشن کے، سعودی عرب کے خفیہ ادارے کے چیئرمین تھے، انگلینڈ اور امریکہ میں سفیر رہے، اور شہزادہ ترکی بڑے اسٹریٹ فارورڈ آدمی تھے۔ وہ اسامہ بن لادن کے سخت خلاف تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ طالبان جو ہیں وہ علم کے خلاف ہیں۔ انہوں نے کھلے عام بش اوباما اور اسرائیل کی مخالفت کی، فلسطین کی حمایت کرتے رہے، فلسطینیوں کے لیے الگ ملک کے زبردست حامی تھے۔ وہ غزہ میں ہونے والی زیادتیوں کے لیے امریکہ کو ذمہ دار قرار دیتے تھے۔ ایک موقع پر انہوں نے اقوام متحدہ میں اسرائیلی نمائندے کے برابر بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ CIA کے سخت خلاف تھے اور سعودی عرب میں نظام کی تبدیلی چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ سعودی عرب میں لڑکیوں کو بھی وہی آزادی ملے جو دوسرے ملکوں میں حاصل ہے۔ اس کے بعد تھیں شہزادی لولا بن فیصل، وہ عورتوں کی ڈرائیونگ کے لیے مہم چلاتی رہیں اور عورتوں کی آزادی کے لیے کام کیا۔ اور ان کی آخری بیٹی تھی شہزادی حیفا بن فیصل، وہ امریکہ میں پڑھیں اور انہوں نے سعودی عرب میں بریسٹ کینسر کے خلاف مہم چلائی۔ سامعین، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ایسی ماں ہو جو عفت کی طرح ہو تو اس کے سارے بچے بھی تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ وہ ایک ایسی ماں تھیں جنہوں نے اپنے بچوں میں عورت اور مرد کی تفتیش نہیں رکھی تھی۔ یہی وجہ ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملکہ عفت کے 5 بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے بھی ایک سے زیادہ شادی نہیں کی۔ وہ عورتوں کو وہی درجہ دیتے تھے جو اپنی ماں کو درجہ دیتے تھے، کیونکہ وہ ماں ایک چلتی پھرتی اسکول تھی۔ تو عفت کی یہ بات بالکل صحیح تھی۔ ایک تعلیم یافتہ ماں کہ بچوں کو اسکول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ خود ایک اسکول ہوتی ہے۔
اب میں دعوت دوں گا ایما موئز کو، جنہوں نے ایمسٹرڈم میں فزکس کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، ہمیں بتائیں کہ ایمسٹرڈم شہر کی تاریخ کیا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر شیرشاہ، بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے ایک دفعہ پھر اپنے شو پہ بلانے کا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا، میں نے نیدرلینڈز میں تقریباً کوئی 3 سال گزارے ہیں، اور ایمسٹرڈم کیونکہ نیدرلینڈز کا کیپٹل ہے اور وہاں پہ کوئی 75 میوزیمز ہیں، تو مجھے تو جب بھی موقع ملتا تھا میں وہاں پہنچی ہوئی ہوتی تھی۔ اچھا، تو ایمسٹرڈم کا وجود کوئی 13ویں صدی میں آیا، اور یہ پہلے ایک چھوٹی سی مچھیروں کی آبادی ہوا کرتی تھی جو ایک ڈائک یعنی ڈیم کے پیچھے تھی۔ بلکہ جو ہے وہ ایک یہ دلچسپ بات ہے کہ جو پورا نیدرلینڈز اس کا کوئی 1/3 حصہ سمندر کی سطح کے نیچے یعنی بلو سی لیول ہوتا ہے، بلکہ ملک کو جو اپنا نام نیدرلینڈز ہے وہ بھی اس کو اسی خصوصیت کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ نیدرلینڈز اور اس کے جو شمال میں ہونے والا ملک بیلجیم ہے، یہ لو کنٹریز کہلاتے تھے، یعنی نیچائے پر ہونے والی زمین۔ تو نیدرلینڈز میں بلکہ جو سب سے نیچی جگہ ہے وہ کوئی 22 فٹ یعنی 6.7 میٹر سطح سمندر کے نیچے پائی جاتی ہے۔ اچھا، تو آپ کا شاید ایک سوال ہو کہ یہ ملک سمندری سطح سے اتنا نیچے کیسے ہے؟ تو انہوں نے ایک پورا سسٹم بنایا ہوا ہے ڈائکس کا، ڈیمز کا اور پمپوں کا، جو ملک کو فلڈ ہونے سے بچاتا ہے۔ اور جیسے یہ اچھا خاصا ملک ان کا سمندری سطح سے نیچے، تو اسی طرح ایمسٹرڈیم بھی تقریباً کوئی 2 میٹر سمندر کی سطح سے نیچے پایا جاتا ہے۔ اچھا، تو ایمسٹرڈیم کی شروعات تو شاید ایک کافی عاجزانہ طور پر ایک مچھیروں کی آبادی سے ہوئی، لیکن گزرتی صدیوں میں وہ ایک تجارت کا گڑھ بن گیا۔ وہاں پہ پوری دنیا سے مال آیا کرتا تھا، جیسے نارتھ امریکہ سے، افریقہ سے، انڈونیشیا، برازیل۔ پھر اس دوران کیونکہ پیسوں کی اتنی فراوانی تھی تو وہاں پہ خوب مہاجر بھی آئے، جرمنی سے، فرانس سے، اور کیونکہ مذہب کی رواداری کافی تھی تو اندلس سے کافی یہودی بھی وہاں پہ آئے، اور ان کا شہر کی ترقی میں بہت بڑا ہاتھ ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ وہ پھر آرٹس اور کلچر کا بھی ایک گڑھ بن گیا، تو وہاں پہ کئی آرٹسٹ بھی رہے، اور جو یہ مشہور ڈچ آرٹسٹ ہیں جیسے رمبرانٹ، فرمیئر، یانسٹینی، سب 17ویں صدی کے بہت مشہور آرٹسٹ ہیں۔ ان سب کا جو ہے وہ بہت ہی گہرا تعلق تھا ایمسٹرڈیم سے، بلکہ یہ ایمسٹرڈیم میں ہی رہتے تھے۔ پھر یہ 19ویں صدی کے مشہور ڈچ پینٹر ونسنٹ وین گو جو ہیں، یہ بھی ایمسٹرڈیم سے تھے، بلکہ ان کے نام کا ایک خصوصی میوزیم بھی ہے، اور یہ ایمسٹرڈیم میں ہی ہے، اور یہاں پہ کوئی ان کی 200 کے قریب پینٹنگز موجود ہیں۔ وین گو کی خاص بات یہ ہے کہ ان کو اپنی زندگی میں کبھی کوئی شہرت نہیں ملی۔ ان کے بھائی تھے جنہوں نے ان کو اسپانسر کیا تھا، جو ان کے خرچہ وغیرہ دیتے تھے، اور ان کا کافی کم عمری میں انتقال ہو گیا تھا ونسنٹ وین گو کا۔ پھر اس کے چند مہینے بعد ان کا بھائی کا بھی کہتے ہیں کہ غم سے شاید وہ بھی ختم ہو گئے، اور اتفاق سے ان کی جو بھابھی تھیں وہ ان کی پینٹنگز انہوں نے پیسوں کی قلت کی وجہ سے بیچنی شروع کی، تو اس وقت جو ہے وہ پھر وہ بہت مشہور ہو گئے، اور اس کے بعد سے وہ ان کی شہرت ایسی ہے کہ پوری دنیا میں پھیل گئی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان کی زندگی کافی مشکل گزری، اور ان کو اپنی زندگی میں کبھی جو ہے وہ شہرت نہیں ملی، بلکہ کوئی شہرت نہیں ملی۔ اچھا، اب میں ایمسٹرڈیم کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات کا ذکر کرنا چاہوں گی۔ تو ایمسٹرڈیم کا پورا شہر کوئی 90 چھوٹے جزیروں کے اوپر بنا ہوا ہے، اور یہ 90 جزیروں کو کوئی 165 کینالز کنیکٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ایمسٹرڈیم کو کافی دفعہ اٹالین شہر وینس سے ملایا جاتا ہے، اور وینس شاید آپ کو معلوم ہو کہ وہ پورا شہر ہی کنالوں کے اوپر بنا ہوا ہے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ وینس میں صرف 150 کنال ہیں، یعنی کہ 15 کنال ایمسٹرڈیم کے بنسبت کم ہیں۔ ایمسٹرڈیم میں لوگ عموماً سائیکل سے سفر کرتے ہیں، اور شہر میں کوئی 400 کلومیٹر پر مشتمل سائیکل پاتھ ہیں۔ پھر شہر میں 1 ملین سے زائد سائیکلیں موجود ہیں، لیکن صرف 8,12,000 باشندے ہیں، اور ہر سال کوئی 1 لاکھ کے قریب سائیکلیں چوری بھی ہو جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی 25,000 سائیکلیں ہر سال ان 100 کلومیٹر کے کنالوں میں غائب ہو جاتی ہیں، جن میں سے صرف 8,000 یا پھر کچھ سال 10,000 سائیکلیں ایک خاص کشتی ہے جو ان کی حکومت نے رکھی ہوئی ہے اس سے نکالی جاتی ہیں۔ اچھا، ایمسٹرڈیم میں چونکہ اتنے کنال ہیں، اس لیے کئی لوگ جو ہے وہ کنال پر ہی کشتی کے گھروں میں رہتے ہیں،
اور شہر میں تقریباً کوئی 25,000 کے قریب کشتی کے گھر ہیں، بلکہ ایک ہاؤس بوٹ میوزیم بھی ہے، یعنی اسی طرح کے کشتی کے گھر میں ایک میوزیم بنایا انہوں نے، یہ دکھانے کے لیے کہ لوگ جو یہاں پہ رہتے ہیں وہ کس طرح سے رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ جہاں تک گھروں کی بات چل رہی تھی، تو جو کنال کے ساتھ گھر ہیں وہ سامنے سے کافی چھوٹے نظر آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ان کو ٹیکس جو ہے وہ صرف باہر کے فساد کے اوپر دینا پڑتا تھا، یعنی جو باہر کا حصہ ہے، تو اس لیے لوگ جو ہے وہ کافی سامنے سے پتلے اور آگے لمبے گھر بناتے تھے. جیسے کہ ایک گھر ہے وہ صرف 1 میٹر سامنے سے ہے اس کی چوڑائی، جو ہارڈلی اس کے دروازے سے ذرا سی بڑی ہے اس کی چوڑائی، لیکن وہ آگے جاتے جاتے بڑا ہوتا جاتا رہتا ہے. اچھا، ایمسٹرڈیم میں کوئی 200 کے قریب پرائمری سکولز ہیں. آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ ان کے کل باشندے 8,12,000 کے قریب ہیں، اور اس میں آپ سوچ لیں بچوں کی تعداد تو کافی کم ہوگی، لیکن 200 پرائمری اسکول ہیں. ساتھ ہی ساتھ ان کی 2 بہت مشہور یونیورسٹیاں ہیں، یونیورسٹی آف ایمسٹرڈیم جو تقریباً 400 سال پرانی ہے، اور فرائی یونیورسٹی ایمسٹرڈیم جو 200 سال پرانی ہے تقریباً. لیکن یہ تو صرف آپ کی کمپلیٹ یونیورسٹیز ہیں. اس کے علاوہ ان کے اور بھی اعلیٰ تعلیم کے ادارے ہیں، جیسے ان کے 2 آرٹ سکولز ہیں. اب ظاہر سی بات ہے، ایک شہر جس کے اتنے بڑے بڑے آرٹسٹ گزر چکے ہیں اور اپنے ملک کا وہ آرٹس اینڈ کلچر سینٹر کا گڑھ ہو، وہاں پہ آرٹ سکولز کیسے نہ ہوں. اس کے علاوہ ایمسٹرڈیم کا جو بوٹینیکل گارڈن ہے، یعنی جہاں پہ وہ انہوں نے مختلف پلانٹس کے اوپر اسٹڈی کرتے ہیں اور پلانٹس کی ان کی کلیکشن ہے، وہ دنیا کا شاید سب سے قدیم ترین ہے. وہ 17ویں صدی سے جو ہے وہ قائم ہے، اور یہاں پر ان کے بہت ہی قدیم اور نایاب پودوں کی قسمیں موجود ہیں. بلکہ جو کافی پلانٹ جو سینٹرل امریکہ اور ساؤتھ امریکہ میں پروپیگیٹ کیا گیا تھا، یعنی جو ان کا کافی پلانٹ کا پیرنٹ پلانٹ تھا، وہ بھی اسی بوٹینیکل سینٹر میں موجود تھا، جو پھر وہاں پہ پھیلایا گیا. اور اب کافی کی کاشت جو سینٹرل اور سدرن امریکہ میں ہوتی ہے، وہ یہی ایمسٹرڈیم میں رکھے ہوئے کافی پلانٹ سے ہوئی. یہ نہایت ہی ایک مختصر سا سیگمنٹ تھا ایمسٹرڈیم کے بارے میں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ معلومات دلچسپ لگی ہوں. بہت خوب ایما، آپ نے تو ایمسٹرڈیم شہر کا نقشہ کھینچ کر دیا اور اس کی یاد دلا دی. اب پروگرام کے آخر میں ہم آپ کو ایمسٹرڈیم کے بارے میں ہی ایک گانا سنائیں گے، اور اب ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد بات کرتے ہیں دوسرے شہروں کی. دوبارہ علم و آگہی کے سفر کے ساتھ، اور اس حصے میں میرے ساتھ ہیں آمنہ شہادت اور سمن صدیقی. تو سمن اور آمنہ، ابھی ہم نے بات کی ہے عذرا ایما معیز سے، اور ایما معیز نے ہمیں بتایا کہ نیدرلینڈ کا جو شہر ہے ایمسٹرڈیم، اس کی کیا خصوصیات ہیں اور کس طرح نہروں اور سائیکلوں کے ساتھ یہ شہر ترقی کر رہا ہے. ایما نے بڑی دلچسپ باتیں بتائی ہیں. اب اسی سلسلے میں سمن میں آپ سے چاہتا ہوں آپ ہمیں بتائیں کچھ اس ملک کے بارے میں. بتائیں گی آپ ہمیں؟ میں آپ کو بتاؤں گی فن لینڈ کے ایک شہر ہے ہیلسنکی، اس کے بارے میں ضرور بتائیں. ہیلسنکی بہت مشہور شہر ہے اور اس شہر میں جا چکا ہوں اور مجھے تو وہاں بہت مزہ آیا. آپ بتائیں آپ نے کیا دیکھا؟ اچھا، پہلے اس کی تھوڑی ہسٹری یعنی اس کی تاریخ سے شروع کرتے ہیں. تو مڈل ایجز میں ہیلسنکی ایک مچھیروں کا گاؤں تھا، کیونکہ ہیلسنکی اور ایسے زیادہ تر جو شہر آباد ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی کھانے کا ذریعہ ہوتا ہے. تو ہیلسنکی بالکل سمندر کے ساتھ ہے اور وہاں ایک دریا بھی بہ رہا ہے. تو کیونکہ وہ دریا بہ رہا تھا تو لوگوں کا وہاں پہ سیٹل ہونا آسان تھا، کیونکہ ظاہر مچھلی پکڑ کے وہ اپنا گزارا کر سکتے تھے. تو یہ مڈل ایجز کی بات ہے، وہ ایک گاؤں ہوتا تھا. اچھا، اس کے بعد اچھا زیادہ تر ایسے ہی ہے ڈاکٹر. آپ لندن کو بھی دیکھیں تو اس کے بیچ میں سے ریور ٹیمز گزر رہا ہوتا ہے. اگر آپ نیو یارک کو دیکھیں وہاں پہ بھی ایک دریا ہڈسن ریور گزر رہا ہوتا ہے. تو انسان کو پانی تو چاہیے. اور اگر آپ ہمارے سندھ کے شہروں کو دیکھیں تو ہمارے سندھ کے شہر بھی دریا سندھ کے ساتھ ساتھ بسر قائم ہے. بالکل. پنجاب کے شہروں کو بھی یہ حال ہے. اچھا،
تو ہیلسنکی جو ہے آہستہ آہستہ وہاں پہ آبادی بڑھتی گئی. فن لینڈ ویسے بھی بہت ہی ٹھنڈا ملک ہے, اس لیے کہ بہت نارتھ کی طرف ہے, بلکہ وہ اتنا نارتھ ہے کہ فن لینڈ کے جو بہت ہی شمالی علاقے ہیں وہاں سے تو ناردرن لائٹس بھی نظر آتی ہیں. تو ہم آتے ہیں 1550 میں. وہاں پہ اس وقت حکومت تھی سویڈن کی, اور وہاں پہ کنگ گسٹاو واسا تھے جنہوں نے ہیلسنکی کو اس کا نام دیا, اور وہ شہر اس کو ایک شہر کی مطلب اس کو ایک شہر بنایا. اور وہ تھا ہیلسنکی جو شہر ہے وہ وانتاج جو کہ دریا ہے اس کے اراؤنڈ بنایا گیا ہے. اور اس شہر کو بنانے کا مطلب وہ پہلے تو گاؤں ہوتا تھا, لیکن اس کو شہر بنانے کی وجہ یہ تھی کہ یہ بالٹک سی کا جو سمندر ہے بالکل اس کے ساتھ ہے, اور اس کے ساتھ رشیا بھی قریب پڑتا ہے اور ایسٹونیا بھی قریب پڑتا ہے, اور ان سب کے بیچ میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے وہاں پہ تھا. اچھا, تو ہیلسنکی بنانے کی وجہ یہ تھی کہ ایسٹونیا اور باقی یورپ کے ساتھ تجارت ہو سکے. ظاہر ہے اس لیے کہ پھر شپس اور بوٹس اور ان چیزوں پہ تجارت ہو سکتی تھی, تو اس لیے وہ شہر بنایا گیا تھا. پھر وہاں پہ تجارت شروع ہو گئی تھی. اس کے بعد 1748 میں جو اس وقت کے حکمران تھے, جو ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا اس کے اندر ایک فورٹریس بنایا. اور فورٹریس اس لیے بنایا کیونکہ الگ الگ ممالک وہاں پہ اٹیک کرنے کی, وہاں جنگ کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو یہ جو جزیرہ ہے یہ تھوڑا سا الگ ہے. اگر ایک فیری پہ جائیں تو تقریباً 1 گھنٹہ لگتا ہے وہاں پہنچنے میں. اور میں گئی تھی, جب میں نے وہاں وزٹ کیا تھا تو میں گئی تھی, اور وہ پورا جزیرہ جو ہے وہ ایک فورٹریس ہے. وہاں بڑے بڑے ٹینک ہیں اور ایک سب مرین کا ایک نمائش کی ہوئی ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں پہ جنگ لڑی جا سکتی ہے. اور وہ جزیرہ بیسکلی جنگ کی تیاری پوری ہے, لیکن اب تو نہیں, اب تو وہاں پہ میوزیم بن گیا ہے. اب تو ٹریٹیز ہوتی ہیں, یونائٹڈ نیشنز ہوتا ہے. یہ تو بہت پرانی باتیں ہیں جب سب کو اپنا انتظام خود کرنا پڑتا تھا. تو اس وقت سومنیلینا میری ٹائم فورٹریس بنا. اچھا, اس کے بعد 1809 میں رشیا نے, اچھا, اور یہ بنا اس لیے تھا کیونکہ سب سے بڑا خطرہ تھا رشیا سے یعنی روس سے. لیکن پھر 1809 میں روس نے اس پہ قبضہ کر لیا, اور جب قبضہ کر لیا تو پھر تو ہیلسنکی کی بہت ساری چیزیں روس جیسی ہو گئیں. اور یہ بات اب میں نے پڑھی تو مجھے صحیح سے سمجھ آئی, اس لیے کہ جب میں وہاں گئی تھی تو وہاں کی بہت ساری عمارتیں بالکل روس کے ڈیزائن کی ہیں. میں روس تو نہیں گئی ہوں لیکن وہاں کی تصاویر دیکھی ہیں میں نے. تو جس طرح سے ان کی گنبد ہوتی ہے روس کے عمارتوں کی, بالکل اس طرح سے گنبد تھی. اس کے بعد 1812 میں اس کو دارالحکومت بنا دیا گیا, یعنی کیپٹل سٹی. اس سے پہلے فن لینڈ کا دارالحکومت ترکو ہوتا تھا, اس کے بعد اس کو ہیلسنکی بنا دیا گیا. اچھا, اس کے بعد 1917 میں روس سے فن لینڈ کو آزادی مل گئی. تو 1917 آنورڈ, جیسے پاکستان کی آزادی 1947 میں تھی, تو فن لینڈ کی آزادی 1917 میں تھی. اور اس کے بعد سے یہ اپنا ملک بن گیا جس کا اپنا جو بھی حکومت کا اسٹائل ہوتا ہے وہ. اس کے بعد 1952 میں آہستہ آہستہ ان لوگوں نے ترقی کی. یہ لوگ جو چیزیں اگاتے تھے اس کا انہوں نے ٹریڈ شروع کیا. وہاں کی مچھلی بہت مشہور ہے, سیمن خاص طور پہ. تو 1952 میں یہ لوگ اتنے ترقی یافتہ ہو گئے تھے کہ وہاں پہ سمر اولمپکس بھی ہوئے تھے. اور اب تو خیر دنیا میں جو سرویز کیے گئے ہیں اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ فن لینڈ ایسا ملک ہے جہاں کے لوگ نمبر 1 درجے پہ ہوتے ہیں اپنی زندگی سے خوش. تو یہ سمن آپ نے بالکل صحیح بتایا. اس وقت دنیا میں جو خوش ملکوں کے نمبر 1 پہ ہے وہ فن لینڈ ہے. بالکل. اور فن لینڈ کے لوگ دنیا میں سب سے زیادہ خوش لوگ ہیں. یہ نظر بھی آتا تھا, میں نے بھی یہی محسوس کیا تھا. اور یہ نظر آتا تھا سب لوگ واقعی خوش تھے, ایک دوسرے سے ایسے ملتے تھے جیسے وہ ایک دوسرے کے رشتے دار ہوں. اور اتنا صاف ستھرا ان کا شہر ہے. ابھی بھی وہاں پہ ٹرام چلتی ہے, وہاں بس چلتی ہے. میں کبھی نہیں گئی تھی پہلے, اور میرے پاس وہاں پہ انٹرنیٹ بھی نہیں تھا, لیکن میرے لیے اتنا آسان تھا وہ شہر گھومنا, کیونکہ ہر جگہ میپ مل جاتا ہے, ہر جگہ ڈائریکشن مل جاتی ہے, ہر انسان آپ کو مدد کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو مجھے تو بہت مزہ آیا تھا. زبردست. میرے خیال میں ہم لوگوں کو ریڈیو FM 105 کے ساتھ ایک دفعہ فن لینڈ جانا چاہیے. میرے خیال میں اب میں بات کرتا ہوں ایما سے, اور ایما شہادت موجود ہے اور وہ ہمیں بتائیں گی شہر ٹورنٹو کے بارے میں کہ ٹورنٹو کی تاریخ کیا ہے
اور اس کی کیا خاص باتیں ہیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر شیرشاہ. میں جب ٹورانٹو گئی تھی تب میں کافی چھوٹی تھی، بٹ اگر آپ بات کریں کہ اس کی میموریز میری کیا ہیں تو وہ کافی اچھی میموریز ہیں. بہت ہی پیسفل جگہ، بہت ہی خوبصورت جگہ ہے. ٹورانٹو جو ہے وہ کینیڈا کے پروونس اونٹیریو کا سب سے بڑا اور سب سے پاپولیشن وائز سب سے بڑا شہر ہے. اور یہ جو جیسے ہمارا کراچی ہے پاکستان میں، یہ انٹرنیشنل سینٹر آف وہاں کا بزنس، وہاں کا فائنانس، کلچر، آرٹ، سب چیز کو یہ سپورٹ کرتا ہے. یہ ملٹی کلچرل سٹی ہے اور کافی بڑا شہر ہے، اور کینیڈا کی اکانومی میں سب سے میجر رول یہ پلے کرتا ہے. اگر ہم ٹورنٹو نام کی بات کریں تو اس کا نام جو ہے فرینچ اور انگریزی میں الگ الگ طریقے سے اسپیل کیا جاتا ہے، پر اس کا مطلب اگر انگریزی میں دیکھیں تو وہ ہوتا ہے دا نیروز، یعنی ایک جو پانی کا چینل ہوتا ہے اس کا مطلب وہ ہوتا ہے. اور یہ اس لیے بنا تھا کیونکہ شروع میں جو بالکل جو اس کا اوریجن تھا وہاں سے 2 دریا گزر رہے تھے اور وہ 2 دریا مل کے لیک آف اونٹیریو بنا رہے تھے. اگر ہم 1600 میں چلے جائیں، 1600 صدی میں، تو یہاں پہ ایک فرینچ آدمی ایٹینی برولی کو بھیجا گیا تھا. تب تک کینیڈا کو اتنا ڈسکور نہیں کیا ہوا تھا، تو اس کو بھیجا گیا تھا کہ ایکسپلور کرے وہ یہاں آ کے کہ یہاں اس کو کیا کیا ملتا ہے. تو اس کو وہاں پہ ریور اور پورٹ ملے تھے، وہی سینٹ لارنس وہاں پہ ایک جگہ ہے، اور لیک ہورون تھا. یہ سب پہلے وہاں کے ہورون، نیٹو ہورون لوگ جو تھے ان کو پہلے سے یہ سب جگہیں پتہ تھیں. وہاں پہ ہمبر اور ڈان ریورز تھے، یہ سب ان کو پہلے سے پتہ تھا، بٹ وہ اتنا لوگوں میں اس کا اتنا فہم نہیں تھا، اتنا پتہ نہیں تھا. تو اور یہ لوگ اس کو پہلے سے ٹورانٹو بولتے تھے، اور تب اس کا مطلب ہوتا تھا میٹنگ پلیس، جہاں لوگ آ کے مل سکیں. پھر بعد میں جب 1600 صدی ختم ہو رہی تھی تو اس کو یارک کے نام سے جانا گیا. پھر 1835 میں اس کو ٹورانٹو کا نام دیا گیا، اور لیٹر اس کو پھر سٹی آف ٹورانٹو بھی بولنے لگے تھے. ٹورانٹو کی اگر ہسٹری کے بارے میں بات کریں تو یہاں پہ کئی چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی تھے جو کہ فرینچ لوگوں کے لیے ایک تجارت کا ایک ہب بن گئے تھے. اس کے بعد جب انگریز برٹش لوگوں نے 7 ایئرس کی ایک وار تھی جو جیتی تھی، جس کے بعد اس کو وہی یارک کا نام دیا گیا تھا. اس کے بعد ان اینڈ آؤٹ یہ لوگ یہاں سے اندر باہر ہوتے رہے، اور 40 سال تک ٹورانٹو ہی نام رہا تھا اس جگہ کا. اس کے بعد امریکہ نے اس کو انویٹ کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہ بھی اس میں بھی بہت سارے مسائل یہاں کے لوگوں کو پیش آئے تھے. بہت سارا دنگا فساد ہوا تھا، اور 1837 تک یہ اسی طرح چلتا رہا تھا. بٹ اس کے بعد یہاں پہ تھوڑی سٹیبلٹی آنا شروع ہوئی تھی، اور ورلڈ وار 2 کے بعد یہاں اس کو پرماننٹلی دا سٹی آف ٹورانٹو کا نام دیا گیا تھا. اور یہاں پہ مختلف قسم کے لوگ آ کے رہنا شروع ہوئے تھے، جو اپنے اپنے ملک چھوڑ کے یا آ کے فرام آل اوور دا ورلڈ آ کے رہنا شروع ہوئے تھے. تو جیسے امریکہ میں ڈائیورس کلچر اور ڈائیورسٹی ہے، بٹ وہاں پہ سب ایک ساتھ اتنا مل جل کے نہیں رہ پاتے تھے. بٹ ٹورانٹو کو ایک ٹاسٹ سیلڈ کی طرح بولا جاتا تھا، کیونکہ اس میں ڈفرینٹ ایتھنک گروپس، ڈفرینٹ ریلیجنز سب بہت اچھے سے ساتھ رہتے تھے. اور یہ میں نے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کیا ہے کہ وہاں پہ ہر کسی کو اپنا کلچر، اپنا ریلیجن پریکٹس کرنے کی کھلی آزادی تھی. وہاں کوئی ایسا کرٹیسزم یا کوئی ایسا آپ کو پارشیلٹی دکھی نہیں تھی. میں بہت چھوٹی سی بچی تھی. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ میں بھی جب ٹورنٹو گیا تو میں وہاں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہاں پر پگڑیوں میں سکھ بھی موجود ہیں، اور فرینچ بولنے والے بھی موجود ہیں، بولنے والے بھی موجود ہیں. ایک بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کی ہے، پورا ایک علاقہ پاکستانیوں سے بھرا ہوا ہے، اور وہ سب لوگ مل جل کے بڑے ٹھیک ٹھاک طریقے سے. اور ان کی کائنڈنس کا ایک مجھے بہت ہی فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس یہ تھا کہ میری والدہ جو تھی وہ اپنا ہمارا جو شلوار قمیض دوپٹہ وہ پراپرلی ویسے ہی پہنی ہوئی تھی، بٹ وہاں پہ ان کو ایسا کوئی کرٹیسزم نہیں ملا تھا. الٹا وہ ان کا دوپٹہ ہوا سے اڑ رہا تھا تو ان کو لوگ بہت اچھے سے کمپلیمنٹ کرتے تھے. تو ایز اے چائلڈ مجھے یہ میموری آج تک ہے کہ وہاں میں گئی تھی، وہاں میں اپنی والدہ کے ساتھ گئی تھی، تو ہمارے ساتھ کس طرح بہت ہی کائنڈنس سے پیش آیا گیا تھا، حالانکہ وہ ان کے کلچر سے بہت مختلف ہے اس طرح کی ڈریسنگ. بہت اچھا، بہت خوب، بہت اچھا بتایا آپ نے آمنہ. اب ہم ایک تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد
دوبارہ حاضر ہوں گے علم و آگہی کے سفر کے ساتھ. وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں آمنہ شہادت اور سمن صدیقی. آمنہ نے بڑے اچھے سے ٹورنٹو کے بارے میں بتایا اور سمن نے بہت اچھے سے فن لینڈ کے بارے میں بتایا. سمن ذرا آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے ہیلنسکی میں کچھ ان کا کھانا بھی کھایا؟ جی بالکل، میں نے وہاں پہ ان کا کھانا کھایا اور وہاں پہ کچھ، کیونکہ جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ سمندر کے پاس ہے تو وہاں کا سی فوڈ بہت مشہور ہوتا ہے، خاص طور پہ ان کا سیمن جو ایک طرح کی مچھلی ہوتی ہے، جو یہاں پہ تو بہت مہنگی ملتی ہے مگر وہاں پہ کیونکہ وہ بہت آسانی سے پائی جاتی ہے تو وہاں پہ وہ مل جاتی تھی. اور وہاں کے پرانس بھی بہت اچھے تھے. اور ایک خاص ان کی ڈش ہوتی ہے سیمن سوپ، جو میں پاکستان میں ہی تھی جو مجھے پتا چلا تھا کہ وہاں پہ بہت اچھی بنتی ہے. تو وہاں پہ میں نے ایک ریسٹورینٹ نکالا تھا بہت دور، ہم راستے میں گم بھی ہو گئے تھے لیکن ہم وہاں پہنچے تھے پھر، اور وہاں ہم نے وہ پیا تھا، بہت اچھا تھا. تو اس وجہ سے میں ایک سوال آمنہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ٹورنٹو میں کتنے میوزیم کتنے ہیں، ان کے بارے میں پتا ہے کچھ آپ کو؟ ایک میوزیم ہے رائل اونٹیریو میوزیم، جو کافی جانا مانا میوزیم ہے، اور یہاں پہ ہر طرح کا کلچر اور نیچرل ہسٹری آرٹ دکھایا ہوا گیا ہے، اور اس کی بلڈنگ بھی جو اسٹرکچر ہے اس کا بھی بہت اچھا ہے. تو ایک مجھے ابھی پتا ہے کہ یہ رائل اونٹیریو میوزیم یہ تو سب سے بڑا میوزیم ہے. اس کے علاوہ بھی ٹورنٹو میں چھوٹے بڑے کئی میوزیم ہیں اور مسلسل ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں. اور اچھی بات آمنہ یہ ہے کہ ٹورنٹو میں تعلیم پر بڑا زور ہے، اور ٹورنٹو یونیورسٹی میں اگر آپ جائیں تو میرا دل کر رہا تھا، میں اور ڈاکٹر شعیب سبحانی میرے دوست ہیں، ہم دونوں ٹورنٹو یونیورسٹی میں گھوم رہے تھے اور ہم دونوں کا یہ دل میں خیال پیدا ہو گیا تھا کہ پاکستان سے چھٹی کر کے ٹورنٹو یونیورسٹی میں داخلہ لے کے کم سے کم 2 سال کا ایک کورس کیا جائے. آپ بھی جب جائیے گا امن اور آمنہ تو آپ کو بھی ایسے لگے گا کہ یہاں اس یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنی چاہیے. بس میں امید بھی کر سکتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بھی اس قسم کے تعلیمی ادارے ہوں. آپ کچھ میسج دینا چاہتی ہیں آمنہ اس سے پہلے کہ میں سمن کی طرف جاؤں؟ بالکل، یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں جا کے آپ کو بہت ساری چیزیں کچھ کیے بغیر سیکھنے کو مل سکتی ہیں. وہاں کے لوگ اتنے اچھے ہیں، وہاں اتنی اچھی اچھی جگہیں ہیں دیکھنے کی. اور ٹورنٹو کے علاوہ بھی کینیڈا جا کے اگر آپ دوسری جگہیں، کینیڈا اتنا بڑا ایک کنٹری ہے، وہاں پہ جا کے آپ بہت ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں، جن میں سے کچھ کے نام میں نے یاد کر کے لکھے ہوئے تھے. ایک وہاں پہ سی این ٹاور ہے، وہ ایک کافی لمبی بلڈنگ ہے، بالکل 500 میٹر سے بھی لمبی بلڈنگ ہے، وہ دیکھنے کی جگہ ہے. ایک ایکویریم ہے جس کو رپلیز ایکویریم کہتے ہیں، وہ ایک ہے. آرٹ گیلریز ہیں، اور سب سے زیادہ جو وہاں کا جو شاید سبھی کو پتہ ہوتا ہے نائگرا فالز ہے. تو یہ ساری جگہیں ہیں جو وہاں جا کے دیکھی جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ بھی پورے کینیڈا میں بہت ساری جگہیں ہیں جو دیکھ سکتے ہیں، بٹ یہ مجھے ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ جو لوگ یہ پروگرام سن رہے ہیں اور پاکستان کے طالب علم جو آگے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ ان شہروں کا سفر کریں. جیسا کہ آمنہ نے ہمیں بتایا اور جیسا کہ ایما نے ہمیں بتایا کہ نیدرلینڈ میں جب وہ فزکس کی تعلیم حاصل کر رہی تھی تو انہوں نے نیدرلینڈ کے بہت سارے شہر دیکھے. تو یہ تو ہمارا سفر ہوا شہروں کی طرف. اب میں آتا ہوں سمن، آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کا جو مریخ ہے، میں نے آپ کے نام ہی کر دیا ہے کیونکہ مریخ کے بارے میں آپ ساری باتیں بتاتی رہی ہیں کہ مریخ میں جو یہ 3 ملکوں کے جہاز پہنچے ہوئے ہیں، جاپان کے اور چین کے اور امریکہ کے، ان کی لیٹسٹ خبریں کیا ہے؟ جی لیٹسٹ خبریں یہ ہیں کہ وہاں پہ جو لاسٹ ہم نے جو بات کی تھی اس میں یہ تھا کہ پرسیویرنس کا کام تھا کہ وہاں سے پتھروں کو نکالیں، ان کو خریدیں اور پھر یہ معلوم کریں کہ مارس میں کیا پہلے کبھی لوگ رہا کرتے تھے اور کیا اب وہاں رہا جا سکتا ہے کہ نہیں. تو نئی خبر یہ ہے کہ وہاں پہ اب پتھر نکالے جا چکے ہیں اور اب ان کو پاکستان کہہ رہی ہوں دنیا میں بھیجا جائے گا. تو ایک خبر تو یہ ہے شاید ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کا بھی کوئی سیارہ وہاں، کوئی جہاز وہاں پہنچے گا.
लेकिन उस वक्त को लाने के लिए समन हमें बहुत ज्यादा तालीम की जरूरत है। हमारे स्कूलों में साइंस पढ़ाई जाए, बच्चों को तालीम दी जाए, हम लोग झगड़े ना करें और हम तालीम में इतने आगे बढ़ जाएं कि हमारा जहाज मरीज पहुंच सके। बहरहाल आप बता रही थी कि वहाँ पर पत्थर जमा हो गए हैं, बिल्कुल सही कह रही, और पत्थरों को लाने का एक अलग इंतजाम किया जा रहा है। जो पत्थर जमा हुए हैं, थोड़ा सा ये मालूम हो सका है कि वहाँ पे वॉल्केनो यानी आतिशफिशा कभी हुआ करता था और उसके फटने से जो लावा निकलता है उससे वो पत्थर बने हैं। और ऐसा भी था कि किसी जमाने में बहुत करोड़ों साल पहले वहाँ पानी पाया जाता था। तो ये दो बहुत बड़ी बातें हमें पता चली हैं कि वहाँ आतिशफिशा होता था और वहाँ पानी होता था। तो पानी अगर जहाँ पर होगा वहाँ जिंदगी भी होगी, तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद वहाँ कभी जिंदगी रही हो और पानी जमीन के अंदर कहीं पर मौजूद होगा। और ये जो मिशन है, इस मिशन का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है। अच्छा समन, मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे पता लगा कि इंडिया की एक खातून है, उनका नाम है वेंडी वर्मा। जी बिल्कुल, मैंने उनके बारे में पढ़ा। हाँ बताएं इनके बारे में। जी, तो मिस वर्मा जो थी वो पैदा हुई थी हलवरा इंडिया में, और उनके फादर उनके साहब थे जी हलवरा में। वो एयरफोर्स में होते थे। उन्होंने अपनी बैचलर्स की डिग्री पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से की थी जो चंडीगढ़ में है, और उसके बाद वो अपना मास्टर्स करने गई थी कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में। और डॉक्टर शेषा, आपको पता है उन्होंने मास्टर्स किस चीज में किया था? क्या? रोबोटिक्स में। रोबोटिक्स? जी रोबोटिक्स। जी, उसके बाद उन्होंने पीएचडी क्या कर रही है जरा बताएं। उसके बाद उन्होंने पीएचडी किया, वो भी रोबोटिक्स में, और अब वो काम कर रही है नासा के साथ। उन्होंने बीच में अपनी जो रिसर्च की वो एक साउथ अमेरिका का डेजर्ट है एटाकामा डेजर्ट, वहाँ पे एस्ट्रोबायोलॉजी में उन्होंने अपनी रिसर्च की थी, और उनको इस पूरे दौरानिया में बहुत सारे इनामात मिले हैं अपनी रिसर्च के ऊपर। तो ये मार्स पे क्या कर रही है? मार्स पे वो ये कर रही है कि जो हमारे परसेवियरेंस और उसके साथ जो छोटा हेलीकॉप्टर क्यूरियोसिटी गया है, इन दोनों को वो चला रही है यहाँ से जमीन पे बैठ के। चीफ इंजीनियर यही है? चीफ इंजीनियर यही है, और जमीन से बैठ करके मार्स के ऊपर ये इसको चला रही है। और इनके साथ इनके मदद करने वाले जी हमारे गाजा के फलस्तीनी हैं, उनका नाम पता है आपको? जी, उनका नाम है मुश्किल नाम है, अगर मैं गलत प्रोनाउंस करी तो माजरत। उनका नाम है लोए एल्बा यूनी, जो गाजा में पले बड़े थे। उन्होंने गाजा में ही उन्होंने अपनी इनिशियल तालीम हासिल की थी। उसके बाद वो लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया चले गए थे, और वो ये बताते हैं कि जब वो उससे पहले यूनिवर्सिटी गए थे, यूनिवर्सिटी ऑफ लुइसविल, और जब वो यूनिवर्सिटी गए थे तो वो क्योंकि जाहिर है पैसों की उनको कमी होती होगी, तो वो उस वक्त उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई के साथ साथ पिज्जा डिलीवरी का काम भी करते थे, और उस तरह उन्होंने पैसे जमा कर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपनी तालीम हासिल की। उसके बाद वो आगे बढ़ते गए, उन्होंने और रिसर्च की ऑल्टरनेटिव एनर्जी पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, यानी वो वाली गाड़ियां जो बिजली से चलती हैं। ये मार्स पे क्या कर रहे हैं? ये इन्होंने जो क्यूरियोसिटी का रोवर है ना, उसको डिजाइन करने में मदद की है। तो समझ में इनका पिछले हफ्ते मैं इनका बीबीसी रेडियो पर इनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, और इन्होंने इंटरव्यू में ही बात बोली कि जब इनका ये जो डिजाइन किया था और जब ये वर्मा और इन्होंने मिलके उसको वहाँ पर चलाया, तो उसके फौरन बाद जो उनको पहला फोन आया, क्योंकि नासा ने ये खबर नशर की, उनका पहला फोन आया गाजा से। वो गाजा से इनके चचा ने इनको बोला कि तुम वहाँ पर जहाज चला रहे हो और हम तुम्हारे नाम पर गाजा में, हालांकि गाजा के हालात अच्छे नहीं है, हम पार्टी कर रहे हैं। तो बड़ी खुशी हुई कि देखो हम एक फलस्तीन का नौजवान जिसने बहुत बुरे हालात में, बड़ी गुर्बत में अमेरिका पहुंचा, और अमेरिका पहुंच करके उसने तालीम हासिल की और पिज्जा डिलीवरी का काम करता रहा, और उसके बाद वो आज इस काबिल हो गया है कि उसका डिजाइन किया हुआ जो मशीन है वो मरीख के सरफेस पे चल रही है। और मैं जब मिसेस वर्मा का इंटरव्यू पढ़ रहा था तो मिसेस वर्मा ने बोला कि जब हम यहाँ पर एक पैगाम भेजते हैं तो उस पैगाम को वहाँ भेजने में 24 मिनट लग जाता है। तो हमने जो ये मशीन बनाई है, ये जो प्रिजर्वेंस बनाया है, इसमें इस बात की सलाहियत है कि अगर हमारा पैगाम उनके पास देर से पहुँचे तो वो हालात के मुताबिक अपना फैसला खुद कर ले। बिल्कुल। और बिल्कुल उन्होंने, उनकी जो डिग्री है रोबोटिक्स में, रोबोट का काम ही ये है कि अगर उसको बगैर बताए वो कोई काम कर ले, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जबरदस्त। और ये जो फलस्तीनी साहब है, उनके इंटरव्यू जब मैं पढ़ी थी तो उन्होंने ये बोला कि रात हो रही थी उनके पास जब पहली दफा इंजेन्युइटी उड़ा था, और जब वो उड़ा
تو ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اتنی زور سے چیخے کہ وہ اپنے اپارٹمنٹ میں انہوں نے سب کو جگا دیا اپنی بلڈنگ میں. تو مطلب کتنی خوشی کی بات ہے کہ بندہ اتنی محنت کرے, اتنے آگے تک پہنچے اور اس کے سائنس آگے, مطلب انہوں نے کہا کہ واقعی میں ایسا ہے کہ میں ہسٹری کا پارٹ بن گیا ہوں. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. بالکل, میں آپ کو بتاؤں بالکل آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, جس طرح رائٹ برادرز نے زمین پر جہاز اڑا کر کے اپنا نام پیدا کر لیا, اسی طرح سے ہمارے فلسطینی دوست نے مریخ کے اوپر اپنا پہلا ہیلی کاپٹر بنا کر کے مریخ کی تاریخ میں اپنا نام لکھ دیا ہے. کئی سو سالوں کے بعد جب مریخ میں انسان رہ رہے ہوں گے اور بچے وہاں پل رہے ہوں گے, اسکول میں پڑھ رہے ہوں گے, تو وہ ورما کو اور ہمارے فلسطینی دوست کو یاد رکھیں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے سمن, اور اس پروگرام کے آخر میں یہ فلسطین کے اس ساتھی اور ہندوستان کی ورما کے نام ایک گانا کرتا ہوں, اور یہ گانا میں ان کے لیے FM ریڈیو 105 پر نشر کرتا ہوں. آپ سب کا شکریہ, خاص طور پر سمن اور آمنہ. بہت شکریہ. Walking the canals with my old man. Guess who's in love with Amsterdam? Well, I am. He's telling me all about who came from here. Maybe Van Gogh and maybe Vermeer. He hasn't studied art in well over 10 years. 10 years, 10 years, 10 years, 10 years, 10 years, 10 years, 10 years. Where all the old houses seem to slam, or the street where the people stand in wooden shoes and talk about Rembrandt. And in the Netherlands, walking down the street with a crazy name, and Dad keeps walking in the bike lane while admiring all those window frames, those frames, those frames, those window frames, those great Dutch window frames. Well, I'll hate to leave when it's time to go. Well, maybe I'll learn Dutch when I get home. It sounds great now, but I probably